خواب کی تعبیر کا آغاز ہوا ہے، آغاز ہوا ہے، آغاز ہوا ہے، ایک خواب کی تعبیر کا آغاز ہوا ہے، آغاز ہوا ہے، ایک رینیسانس کے آدمی تھے۔ ان کی نثر میں مجھے غالب کی چھاپ ملتی ہے۔ ان کی شخصیت یک رخی نہیں تھی، ہمہ جیت تھی۔ جمیل الدین عالی کی پیدائش 20 جنوری 1925 کو کوچہ چیلاں میں ان کے ننیال میں ہوئی۔ ان کے والد نواب سر امیر الدین احمد خان ریاست لوہارو کے والی تھے۔ قیام پاکستان سے قبل بر صغیر پاک و ہند میں 605 ریاستیں موجود تھیں۔ ان میں ایک اہم ریاست لوہارو بھی تھی۔ اس ریاست کے بانی فخر الدولہ نواب احمد بخش خان جمیل الدین عالی کے پردادا تھے۔ اس خاندان کی پہچان اس کا غیر معمولی ادبی پس منظر بھی ہے۔ جمیل الدین عالی کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے مرزا غالب اور والدہ کی طرف سے خواجہ میر درد سے جڑا ہوا ہے۔ گھر پر ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے اینگلو عربک اسکول سے 1940 میں میٹرک پاس کیا اور 1942 میں انٹر، 1944 میں اینگلو عربک انٹرمیڈیٹ کالج سے BA پاس کیا۔ جمیل الدین عالی کا خاندانی نام نواب زادہ جمیل الدین احمد خان تھا۔ انہوں نے 14 برس کی عمر میں پہلا شعر کہا اور اپنے دادا نواب احمد خان علائی کی نسبت سے عالی تخلص اختیار کیا۔ اس خاندان نے بہت بڑے بڑے شاعر ہیں اردو زبان کے پیدا کیے ہیں۔ ان میں خیر بہت بڑے بڑے نام تو جن کے جو اس خاندان سے وابستہ ہیں، مرزا اسد اللہ کا خان غالب، پھر حضرت داغ دہلوی، نواب مرزا داغ دہلوی جن کو کہا جاتا ہے وہ، اور پھر سائل صاحب، تاباں، بہت بڑے بڑے نام اردو شاعری کے اس خاندان سے منسلک ہیں۔ شاعرانہ مزاج رکھنے والے جمیل الدین عالی BA کے امتحان کے بعد اپنے چچا زاد بھائی صاحبزادہ سمسام الدین مرزا فیروز کی دعوت پر بلند شہر گئے۔ وہاں ان کی ملاقات سمسام الدین مرزا کی بیٹی طیبہ بانو سے ہوئی۔ جمیل الدین عالی کو ان کا سادہ حسن اور خوش مزاقی بھا گئی۔ وہ عمر میں ان سے بڑی تھیں، مگر عالی کے عشق نے خاندان کو ان سے شادی پر آمادہ کر دیا اور بہت سادگی سے 30 ستمبر 1944 کو ان کا عقد طیبہ بانو سے ہو گیا اور 70 سال کی طویل رفاقت پر قائم رہا۔ ہم دونوں نے کی جو محبت اور کسی نے کی نہیں، کیا مطلب؟ ارے مطلب یہ کہ تجھ جیسی کوئی تھی نہیں۔ جمیل الدین عالی کی زندگی کے اس دور میں تحریک پاکستان اپنے عروج پر تھی۔ دو قومی نظریے سے حصول پاکستان تک ایک طویل جدوجہد اور قربانیوں کا باب قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم اکابرین نے رقم کیا۔ اور پھر جب پاکستان بنا اور سب کچھ وہاں چھوڑ آئے تو انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ اب زندگی دوبارہ شروع کریں گے، اور اسی لیے انہوں نے نواب زادہ کا جو پریفکس تھا وہ چھوڑ دیا۔ قیام پاکستان کے بعد جمیل الدین عالی لاکھوں افراد کے ساتھ قائد اعظم کی اپیل پر پاکستان منتقل ہوئے اور 13 اگست 1947 کو وہ اپنی بیوی طیبہ بانو
اور شیرخوار بیٹی حمیرہ کے ساتھ بذریعہ ٹرین کراچی پہنچے۔ یوں پاکستان میں جمیل الدین عالی کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ ایبیسینیا لائنز کے 2 کمروں کے مکان میں رہائش، ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والوں کی میزبانی، غرض گوناگوں مسائل میں الجھ کر بھی وہ وطن کی محبت میں سرشار رہے۔ 1951 میں سرکاری نوکری کا امتحان دے کر ٹیکسیشن کے محکمے میں تعینات ہوئے۔ یہاں سے ان کی پیشہ ورانہ زندگی میں استحکام شروع ہوا۔ بعد ازاں وہ بینکنگ کے شعبے میں آ گئے۔ جمیل الدین عالی نیشنل بینک آف پاکستان سے 22 برس کی وابستگی کے بعد سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ ایک شاعر، ایک اسکالر، جنہوں نے ایسے ملی نغمے لکھے ہیں جو آج تک ہم گاتے ہیں اور ان کی یاد تازہ رہتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے ڈرامہ نگار، اس طرح کے ناولسٹ، اس طرح کے شاعر اینڈ اسکالر جو ہیں، ویری فیو جو کہ ہمارے ملک نے پروڈیوس کیے ہیں، اور جو کیے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جو لیگسی ہے اس کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے۔ صرف وہ ایک ادیب یا شاعر نہیں تھے، بلکہ ایک نئے پاکستانی ریاست اور ایک نئے پاکستانی قوم کی سوچ کو اس کی شناخت کرنے میں ایک ان کا مرکزی کردار تھا۔ And how he reflected the effort to project the newly born state Pakistan, which was a very difficult task. میں نے ان کو دیکھا کہ جو پاکستانیت ہے، جیسے ایک انسانیت ہوتی ہے، انہوں نے پاکستانیت یعنی اس قوم کو جو ہر طریقے سے بکھری ہوئی ہے، ہر طریقے سے اس میں تفرقے ہیں، اس کو یکجہتی پہ ایک جگہ لانے میں جو ان کی کوششیں ہیں وہ میرے لیے باعث فخر ہیں۔ وہ برملا یہ بات کہا کرتے تھے کہ پاکستان ایک اکائی ہے، ہم سب وہاں رہنے والے ہیں، اور ہر طریقے سے انہوں نے کوشش کی کہ جو تعصبات ہیں پاکستان کے اندر اس کو ختم کیا جائے اور نیشنلزم کو پروموٹ کیا جائے۔ انہوں نے جو گنگا جمنی تہذیب یا ملی جلی تہذیب بر صغیر کی وادی سندھ اور گنگ و جمن کی وادی کی، ان دونوں کو آمیز کر شاہ لطیف محبت بولے، شاہ لطیف محبت بولے، سچ کا رس ہر روح میں گھولے، سچ کا رس ہر روح میں گھولے، عابدہ عالی جی سے کہہ دو، عابدہ عالی جی سے کہہ دو، وہ بھی شاہ کے، وہ بھی شاہ کے رستے ہولے، وہ بھی شاہ کے رستے ہولے۔ وہ میرے نزدیک ایک علم بردار ہیں، ایک ایسی موومنٹ کی آپ سمجھ لیں جو شروع ہوتی ہے اس تہذیب کے حوالے سے، ہماری فالو اپ آف امیر خسرو۔ سر اور شبد اور دھیان کی اگنی، شعلے جن کے لا خسرو پر جو جلے پتنگے عالی ان کی راہ۔ جمیل الدین عالی کی تصانیف پر نظر ڈالیں
تو 1957 میں شائع ہونے والے پہلے مجموعہ کلام، غزلیں، دوہے، گیت کے بعد متعدد کتابوں کے کئی ایڈیشن سامنے آئے، جن میں لا حاصل، جیوے جیوے پاکستان، دنیا میرے آگے، دعا کر چلے، اے میرے دشتے سخن اور مہا بیانیہ نظم انسان وغیرہ شامل ہیں۔ لہجے کی شگفتگی، فطری رجائیت، سادہ زبان اور نغمگی کا ان کی شاعری کی مقبولیت میں بڑا دخل ہے۔ ایک صنف ایسی ہے جس میں ان کا نام جو ہے وہ تخصیص حاصل کر گیا، وہ ان کی دوہا نگاری ہے۔ مجھ میں کچھ سر کھوئے ہوئے ہیں، انہی کی ہے یہ آگ، نہ یہ پہاڑی نہ بھٹیالی، یہ ہے دوہارا۔ علی صاحب بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھے شاعر۔ جانے کیوں اس در و دیوار کا پابند ہوا، میں کہ منسوب کیے جاتے تھے صحرا مجھ سے۔ جتنے خوبصورت دوہے انہوں نے لکھے 20ویں صدی میں شاید ہی کسی نے لکھے۔ عالی اب کے عجب پڑا دیوالی کا تیوہار، ہم تو گئے تھے چھیلا بن کر، بھیا کہہ گئی نار۔ عالی اب کے کٹھن پڑا دیوالی کا تیوہار، ہم تو گئے تھے چھیلا بن کر، بھیا کہہ گئی نار۔ شاعری کے ساتھ ساتھ جمیل الدین عالی نے نثر بھی بھرپور انداز میں لکھی۔ وہ اپنی تحریروں میں مستقبل پر نظر اور آنے والے وقت میں اہم سماجی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتے رہے۔ عالی صاحب نے نثر بھی لکھی اور بہت خوبصورت نثر لکھی۔ ان کی نثر میں مجھے غالب کی چھاپ ملتی ہے، اور یہ اس پہ حیران ہونے کی بات نہیں، کیونکہ نجم الدولہ دبیر الملک مرزا غالب کے سے یہ انہی کے خاندان میں سے تھے، موروثی تعلقات بھی تھے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے 60 برس تک کالم لکھے، جو ایک ریکارڈ عرصہ ہے۔ جمیل الدین عالی کی تحریروں میں معاشرے میں رائج صنفی امتیازی سلوک، خصوصاً جہیز اور معاشی استحصال کے خلاف ایک شدید رد عمل نظر آتا ہے۔ What I clearly recall is a very creative person, very optimistic, adding to the beauty of this world with his literature and poetry, and delivering that poetry in his very unique voice. The takeaway for him is that he was always reinventing himself to be relevant in the times. تحریک نسوان کی ہم عورتیں جو ہیں، ہم عالی جی کو اپنا ایک رہنما اور دوست کی صورت میں محسوس کرتے ہیں۔ عالی صاحب کا یہ نغمہ جو ہے اس نے اتنا بڑا امپیکٹ پیدا کیا ہے، ہم بائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، وہ جب بجتا ہے آپ یقین کریں وہاں کے بچوں کو، وہاں کی ٹیچرز کو اور ہمیں ایک لگن ہوتی ہے آگے بڑھنے کی۔ What I remember most about Ali Saab was how inspiring he was to young people, how much interest he would take in their lives and what they were doing, his intense curiosity and his just amazing optimism. And when I think of my work today at the Bill and Melinda Gates Foundation, it's that optimism that stays with me.
जिस चीज़ को लोग आज विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, फेमिनिज्म कहते हैं, तहरीकियत कहते हैं, इसका पहला जिक्र एक मुकालमे में मिलता है इंसान। और मुझे आज तक इतना कलक है इस बात का कि मैंने वो नज़म क्यों नहीं पढ़ी थी और क्यों उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि वो यकीनन हमारे जदीद अदब में, हमारी जदीद शायरी में एक बड़ा इजाफ़ा है। वो एक महाबयानिया है जो उसमें खुल के सामने आया है। और जिस तरह उन्होंने इंसान के बारे में और एशिया के बारे में और मशरक़ के बारे में लिखा है। उर्दू की कोई लंबी नज़्म आज तक अंग्रेज़ी में इस तरह की तर्जमा होकर दुनिया के सामने नहीं आई जो इस पैमाने पर पूजे उतरे। तो मैंने सोचा कि शायद टैगोर के बाद दूसरा इनाम बड़े सगीर में नोबेल प्राइज उर्दू को ही मिलना था और इसका सेहरा आली जी के सर पर बदलना था। इंसान के बारे में कुछ कहूँ तो इतना ही कि ये एक महाबयानिया नहीं है, एक मेगा महाबयानिया है, एक रीम एपिक है। बूढ़ा। हमारे मग़ज़ में शामिल है छिपकली का दिमाग, शरारे बू लहबी, बहुत कदीम दिमाग। वो कहते हैं वो जो रेंगने वाले थे उनका विरसा है, मगर कुछ ऐसे कि अब भी हमारे जहन का एक नागुज़ीर हिस्सा है। मैं काफियों का पुजारी नहीं जो खौफ व अकीदत से खींच खांच के कुछ यूं कहूं कि किस्सा है, वही कहूंगा जो कहते हैं, यानी विरसा है मेरा आज का मौजू छिपकली का दिमाग। कि मुझको आज मैसर नहीं है अपने ही शहरो वतन में गारत और दहशत की आंधियों से फिराक। ये जाहरियत और सिफली मुरक्कबात का एक जिंदा व अजीब कफस, ये जुल्म व जब्र की मसमूम गर्म गर्म हवा, ये मिल्कियत की हवस। बहुत से ऐसे हैं हजरत मसाइल तफहीम कि जिनमें है कभी तखसीस और कभी तामीम, और एक इलाज सभी का दुआ खुदा से है। दरअसल अपना सभी माजरा खुदा से है। हम इल्तिजा तो करेंगे कि खत्म हो शैतान, वजूद से ही बरी उसके हो सके इंसान। अगर कबूल करे उसकी मेहरबानी है, नहीं तो फिर भी हमें जिंदगी निभानी है। आओ तुम्हें एक बात बताएं, मतलब जानो आप। आओ तुम्हें एक बात बताएं, मतलब जानो आप। भंवर से नीचे उतर के देखा, पानी था चुपचाप, पानी था चुपचाप। फैज़ और अली साहब दोनों एक ख़ास दौर की तर्जुमानी करते थे, जिनमें लोगों का सलीक़ा, रहन सहन, दोस्तियाँ, उठना बैठना, उसका एक किस्म का मैं कहूँगी एक रोमांस है। इतनी खदमात हैं उनने उर्दू के प्रमोशन के लिए, और जैसे राइटर्स गिल्ड और अंजुमन तरक्की उर्दू, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स, उर्दू कॉलेज, उर्दू डिक्शनरी बोर्ड, हर जगह उनने इतने एक्टिव रहे हैं, इन्वॉल्व रहे हैं इन चीज़ों में। मैं तो उनके बारे में कहती हूँ कि वो सही मानों में एक रेनेसांस के आदमी थे। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल, उर्दू लुग़त बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन, मुक़्तदरा कौमी ज़बान हालिया, इदारा फ़रोग़ कौमी ज़बान और अकादमी अदबियात पाकिस्तान जैसे इदारों को जमीलुद्दीन आली की तहरीरी और फ़िक्री मुआवनत रही। उन्होंने अदीबों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने का बीड़ा उठाया और उनकी कोशिशों से 1959 में कुल पाकिस्तान राइटर्स कन्वेंशन में पाकिस्तान के 212 अदीबों और शायरों ने हिस्सा लिया और यूं कराची में राइटर्स गिल्ड का क़याम अमल में आया।
انہوں نے رائٹرز گلڈ کی تشکیل کر دی. وہ اتنا بڑا قدم تھا کہ پورے پاکستان کے اور ساری دنیا میں جو وہ تھے وہ سب نظروں میں آ گئے کہ بھائی یہ رائٹرز گلڈ ہے, یہ ہمارے تخلیق کار ہیں پاکستان کے. رائٹرز گلڈ کے ممبرشپ کے طور پر انہوں نے باقی زبانوں کی بھی خدمت کی, صرف اردو کی نہیں, اور جتنی قومی زبانیں تھیں. Ali Saab was responsible for institution building in the very early years of Pakistan. His brilliant words in support of women's empowerment, in support of upholding rights, in support of inclusion and equality, and all the things that we talk about as being the intended outcomes in the Sustainable Development Goals and the Millennium Development Goals. Ali Saab actually promoted all those causes through his beautiful words. جمیل الدین علی نے فرحاد زیدی کے ساتھ مل کر پاکستان کے مسائل اور ان کے حل کی نشاندہی کے لیے دنیا پاکستان کے نام سے پاکستان ٹیلی ویژن پر پروگرام بھی کیا، جس میں شاعر، دانشور، ماہر اقتصادیات اور مختلف شعبوں کے ماہرین نے پاکستان کے وسائل کو اجاگر کیا۔ ادب کے میدان میں علی صاحب کا مقام بہت اونچا ہے۔ زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے اردو کی خدمت میں گزارا۔ مولوی عبدالحق صاحب کے جانے کے بعد انجمن ترقی اردو کا تقریباً تمام کاروبار انہی نے نبھایا اور بہت خوبی سے نبھایا۔ ان کی شخصیت یک رخی نہیں تھی، ہمہ جیت تھی۔ وہ شاعر تھے، وہ اردو کے ایک بہت بڑے بابائے اردو کے بعد اردو کے سب سے بڑے خادم وہ تھے۔ انجمن ترقی اردو پاکستان اور بابائے اردو مولوی عبدالحق سے جمیل الدین علی کو دلی لگاؤ تھا۔ بابائے اردو کی رحلت کے بعد 1962 میں انہوں نے معتمد انجمن کا عہدہ سنبھالا اور انجمن کے مقاصد کے تحت کتب و رسائل کی اشاعت، درسگاہوں اور کتب خانوں کی پذیرائی کا عمل جاری رکھا۔ انجمن کی لائبریری میں 60,000 سے زائد کتابیں اور رسائل موجود ہیں۔ جمیل الدین علی نے انجمن سے پاکستانی اور عالمی زبانوں کی کتابوں کے تراجم اور اشاعت کا خصوصی اہتمام کیا۔ یہاں سے شائع ہونے والی کتابوں کا پیش لفظ حرف چند کے عنوان سے لکھنا ان کا معمول رہا۔ اسے قائم کرنے میں اور پاکستان لانے میں بابائے اردو کی خدمات اور اس کو ان کے مشن کو آگے بڑھانے اور اس ادارے کو انہی خطوط پہ جو بابا کے خواب تھے انہیں پورا کرنے میں علی جی نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ جمیل الدین علی 1966 میں انجمن کے قائم کردہ اردو کالج برائے فنون کے ناظم مقرر ہوئے اور 1973 میں اسے قومیہ جانے تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے۔ دورہ چین کے موقع پر انہوں نے چیون لائی کو خاص توجہ دلا کر لیبارٹری کے لیے خطیر رقم کا عطیہ حاصل کیا۔ اس کے نتیجے میں گلشن اقبال میں اردو کالج کے سائنس سیکشن کی عمارت تعمیر ہوئی، جس کے لیے انہوں نے 1964 میں 20 ایکڑ اراضی حاصل کی تھی۔ جمیل الدین علی کی جدوجہد کے نتیجے میں اردو کالج کو نومبر 2002 میں یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہوا۔ اردو یونیورسٹی کا وجود ان کی کاوشوں کے بغیر یہ کام نہ ہوتا، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا۔ علی کا کیا ذکر کرو، کبھی تو وہ کہلائے جو ناخن سے پربت کاٹے اور اردو زبان سے دلی محبت کے ساتھ ساتھ جمیل الدین علی کو سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی سے بھی بہت دلچسپی تھی۔ انہوں نے تعلیم، خصوصاً سائنسی علوم کی ترویج کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ جب وہ 1997 میں سینٹ کے رکن بنے تو انہوں نے اس ضمن میں متعدد قراردادیں منظور کروائیں۔ علی صاحب کا جو مختصر دور تھا سینٹ میں ایک یادگار تاریخی دور تھا، اور ہمارے لیے ایک فخر کی بات تھی کہ علی صاحب جیسی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں اور سینٹ میں ہمارے ساتھ ممبر ہیں۔ علی جی سینٹ میں جب گفتگو کرتے تھے تو وہ صرف سندھ کے حقوق کے حوالے سے نہیں،
بلکہ پوری پاکستانی قوم کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے تھے اور لوگ ان کی تقریر کو بڑی توجہ سے سنا بھی کرتے تھے. He was able to consistently push one of the most important things that is required for nation building, which is education. وہ چیئرمین تھے ایجوکیشن کمیٹی کے اور اس میں انہوں نے 15-16 بل وہاں پہ قوانین منظور کرائے. پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ خلا میں لے کر آئے پاک سیٹ 1, اس کے بارے میں اکثر ان سے گفتگو ہوئی اور جو انٹرنیٹ پھیلایا اس کا جو امپیکٹ تعلیم کے اوپر ہو سکتا تھا خاص طور پہ, اس میں وہ بہت دلچسپی لیتے تھے. اور ہمیشہ ان کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح سے اس ملک میں سائنس کی ترویج جو ہے یا اس پہ کام کیا جائے. 1974 کو جب پاکستان میں 22 مسلم ممالک کی اسلامک کانفرنس منعقد ہوئی تو جمیل الدین عالی نے مسلمانوں کی باہمی محبت اور یکجہتی کو اجاگر کرتے ہوئے یہ نغمہ تحریر کیا. دعا مانگی ایک دن کہ یا اللہ اگر یہ سمٹ ہو تو اس کا گانا مجھ سے لکھو, اور میری دعا قبول ہو گئی. ہم تابہ بس سید تغیر کے ولی ہیں, ہم مصطفی ہیں. تغیر کے ولی ہیں, ہم تابع ابد سید تغیر کے ولی ہیں, ہم مصطفی ہیں, ہم مصطفی ہیں. جب بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نازک مقام آیا اور اس کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا تو جمیل الدین عالی نے بھرپور انداز میں اپنے جذبات کو قومی نغموں کی شکل میں پیش کیا. This was a very emotional time for Pakistan. My father just taken over as president of National Bank, and he and Ali Saab, جو ان کے مائنڈ پہ چیز آئی تھنک اوور شیڈو کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ 71 میں پاکستان ٹوٹ چکا تھا. They felt that they need to create an image of Pakistan which should be upbeat, which should revive the spirits of the people of Pakistan. They tried to use National Bank, a national asset, کہ اس کو ہم بلڈ کریں اور اس کا رول بلڈ کریں in the economy of Pakistan. وہ گیتوں کے ذریعے چاہے وہ گانوں کے ذریعے جو ہر زبان پر پہنچے, جیوے جیوے پاکستان, اور بالخصوص یہ جیوے کا لفظ جب یہ ختم ہو چکا تھا ایک قسم کا اوریجنل پاکستان, تو لفظ تو بڑا چھوٹا ہے لیکن اتنا جاندار ہے, اور اسی لیے پھر وہ ہر پاکستانی کی زبان پر بیٹھا اور پاکستان کے ساتھ اس کی وابستگی سامنے آئی. اتنی زیادہ دل کو چھو جانے والی نظم جس نے فضاؤں میں اداسیوں میں کھیل دی. میرے تو آنسو نہیں تھم رہے تھے. نظم یوں تھی: اے دیس کی ہواؤ سرحد کے پار جاؤ اور ان کو چھو کے آؤ جن کے بدن کی گرمی سانسوں میں بس رہی ہے اور جن کے سخن کی نرمی کانوں میں رس گئی ہے, جو زندگی وطن پر قربان کر رہے ہیں, نسلیں گواہی دیں گی احسان کر رہے ہیں. اے وطن کے سجیلے جوانوں, اے وطن کے سجیلے جوانوں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, اے وطن کے سجیلے جوانوں. جیوے جیوے پاکستان, جیوے جیوے پاکستان, جیوے جیوے پاکستان, جیوے جیوے پاکستان. جھیل گئے دکھ جھیلنے والے, جھیل گئے دکھ جھیلنے والے, اب ہے کام ہمارا, ایک رکھیں گے ایک رہے گا, ایک ہے نام ہمارا پاکستان.
पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान। दानिश्वर की निगाह मुस्तकबिल पर होती है और वो अपनी तहरीर में इम्कानात और इर्तिका की निशानदेही करता है। इस तरह वो समाज में मुस्बत तब्दीली का हिस्सेदार बनता है। जमीलुद्दीन आली इसकी रोशन मिसाल हैं। एक ऐसी सिन्फ तफक्कुर की और फ़लसफ़े की मुतारिफ कराई जिसको फ्यूचरोलॉजी कहा जाता है, मुस्तकबिलियात। और कोई शख्स नहीं मिलेगा आपको पाकिस्तान में जो उर्दू ज़बान में जिसने इतने इल्तिज़ाम के साथ लिखा हो। He was symbolic of a mood of thought which is extremely important to crystallize for the future generation. ابتدا، ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں سائنسی پیش رفت کو ذہن میں جما کے شاعری کرنا، یہ جمیل الدین عالی کے علاوہ ہمارے ہاں کسی اور شاعر کو نصیب نہیں۔ مستقبل میں جھانک کے دیکھو کیا کیا رقصاں ہے، کیا کیا خواب ہوئے ہیں پورے، کیا کیا ارمان رقصاں ہے۔ خواب بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح ہوتے ہیں، کہتی ہیں کہ آؤ۔ سر ایڈمنڈ ہلیری سے کسی نے پوچھا کہ تم نے ہمالیہ کی، تم ماؤنٹ ایوریسٹ تم نے کیوں فتح کیا؟ تو اس نے کہا بیکاز اٹ واز دیئر۔ تو یہی خواب کی جو قومی قسم کے خواب ہوتے ہیں ان کی کیفیت، وہ کہتے ہیں کہ یار ہیئر کم کلائمب اپ۔ شارٹ ٹرم ویژن ہی انسان کو زیادہ لے کے چلتا ہے، اس کے لیے بڑے ویژن کے لیے چاہیے۔ شارٹ ٹرم ویژن تو ہوتا ہی ہے نا آدمی کا کہ بھئی آج کی روٹی کھانی ہے، نوکری کرنی ہے، ترقی کرنی ہے، انکریمنٹ لینی ہے سالانہ، پھر اس کے بعد مجھے پروموشن ہونا چاہیے، پھر میں ریٹائر ہو جاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے شارٹ ٹرم۔ اس کو گائیڈ کون کرتا ہے، کنٹرول کون کرتا ہے؟ لانگ ٹرم ویژن۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اور ہماری نسل نے کچھ نہ کچھ تو ایسا کیا ہے کہ دیکھیے ہم ببول کے کانٹے لینے جاتے تھے، ٹھٹا گورنمنٹ آف پاکستان سیکریٹریٹ سے 6 آنے کا ایک شعر پورے 2 مہینے چلتے تھے وہ فائلوں میں، تو کانٹے سے کہوٹا تک تو گئے ہیں ہم۔ بہت توانا، بہت اس پوزیشن میں کہ اس کی بات سنی جائے، اور ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی خواہش اور خواب والی بات نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، مگر اب میں نے مشروط میں کروں گا بات جی کہ اگر ہم قومی یکجہتی کے ساتھ کام کریں، محنت کے ساتھ کام کریں، اور بلا لحاظ صوبہ و لسان انصاف کریں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ 3 چیزیں رہیں گی تو پاکستان رک نہیں سکتا کہیں۔ سولہ ستمبر 2013 کو رفیق حیات طیبہ بانو کی وفات کا صدمہ سہا، اور 23 نومبر 2015 کو 90 برس کی عمر میں جمیل الدین عالی نے کراچی میں اہلیہ اور والدہ کی آخری آرام گاہ کے درمیان دائمی سکونت اختیار کی۔ ترس نہ کھاؤ میری شدت تباہی پر، ترس نہ کھاؤ میری شدت تباہی پر، کہ عمر بھر یہی لیل و نہار گزرے ہیں،
کہ عمر بھر یہی لیل و نہار گزرے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں نہ آئے تھے نہ آئیں گے، کیونکہ ان کی محبت سے یہ جو ایک انسانیت جڑتی ہے وہ یہ لوگ کرتے ہیں. ان کی بیوی طیبہ تھی، طیبہ بھی بڑی پیاری تھی، بہت بڑا پیار کرتی تھی. ہر جمعے دن علی تو پیار کا پورا درخت ہے، اس پر سے تو میٹھے آم لیتے تھے، محبت کی. ان کا مقام جو ہے وہ بہت کم لوگ ہیں جو اس مقام پہ پہنچ پائیں گے. ان کی تحریر، ان کی خطابت، ان کی نظمیں، ان کی شاعری، اس کا ایک کامن تھیم تھا، وہ یہ تھا کہ کس طرح سے ہم پاکستان کو ایک مضبوط یکجہت قوم لے کر آگے چل سکیں. And I think the writings, the speeches and the memories he left behind will act as a orientation for the future. کہ اب جیسے جیسے وہ ان کے اور آج کی دنیا کے درمیان فصل اور فاصلہ بڑھتا جائے گا تو شاید لوگ انہیں دریافت کریں. ابھی وہ دریافت نہیں ہوئی ہے. اور پتہ نہیں اب آئندہ نسلوں میں کوئی اور علی جی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن میں یہی دعا کرتی ہوں کہ شاید ان کے جو ریڈرز ہیں ان میں سے شاید کوئی اور علی جی پیدا ہو جائیں. His life and his work will remain in our memory and will remain in the foundations of our country and its institutions for generations to come. علی صاحب، جتنا آپ کا احسان ہے پاکستان پہ ایک پہاڑ کی طرح ہے. ہم اس احسان کو کبھی کم کر دیتے ہیں، مگر کم کرنے کے بعد پھر جب اس پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اتنے اونچا نظر آتا ہے. بہت بہت شکریہ علی صاحب. گلا نہیں جو بیگانہ وار گزرے ہیں. گلا نہیں جو بیگانہ وار گزرے ہیں. ہم ایسے اہل سخن بے شمار گزرے ہیں. ہم ایسے اہل سخن بے شمار گزرے ہیں. ہم ایسے اہل سخن بے شمار گزرے ہیں. جیگر